اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بہت مضبوط ایموشنز عطا کیے ہیں. ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور جب کوئی ہمارا اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم غم بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن کیا جانور بھی اپنے کسی ساتھی کے چلے جانے کا غم مناتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سارے جانور نہیں، ایسے صرف کچھ ہی جانور ہیں. اب ہم کسی جانور سے یہ خود تو پوچھ نہیں سکتے، لیکن سائنٹسٹ نے کچھ جانوروں کے بیہیویئر سے یہ بات پتہ لگانے کی کوشش کی ہے. پھر اپنے کسی ساتھی کے مرنے پر اس کے ارد گرد جمع ہو کر شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں. امریکن ریسرچر کیلی سوئفٹ کبوں پر ریسرچ کرتی ہے. اس نے کبوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا. یہ ایک پارک میں گئی اور وہاں کبوں کو مونگ پھلی کھلاتی رہی. اگلے دن یہ اسی جگہ ایک ماسک پہن کر چلی گئی. اس کے ہاتھ میں ایک کوے کی لاش تھی. اس نے اس لاش کو انہی کبوں کے سامنے رکھ دیا جن کو یہ مونگ پھلی کھلاتی تھی. کوے اس کے ہاتھ میں اپنے ایک ساتھی کی لاش دیکھ کر زور زور سے چلانے لگے. کیلی کے مطابق یہ کوے اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو خطرے کی وارننگ دے رہے تھے. اس کے اگلے دن کیلی ماسک کے بغیر ایک بار پھر سے اسی جگہ پر گئی. اس نے کبوں کو پھر سے مونگ پھلی کھلائی. اس دفعہ کبوں نے تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ مونگ پھلی اٹھا لی. اس سے اگلے دن جب کیلی وہی ماسک پہن کر دوبارہ اس جگہ پر گئی تو کوے اس کو پہچان گئے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے ہاتھ میں ان کے ساتھی کی لاش تھی. انہوں نے پھر سے شور مچانا شروع کر دیا اور اکٹھے ہو گئے جیسے یہ کیلی کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہوں. کیلی نے یہی ایکسپیریمنٹ کبوتروں کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن کبوتروں کو کوئی فکر نہیں تھی. انڈیا میں ہونے والے ایک ایکسپیریمنٹ میں بندروں کے جھنڈ میں ایک نکلی بندر کا بچہ رکھ دیا گیا. اس کی آنکھوں میں کیمرہ لگا ہوا تھا. جھنڈ کے ایک بندر نے اس کو اٹھایا اور غلطی سے نیچے گرا دیا. اس نے جب دیکھا کہ نیچے گر کر یہ بچہ اٹھا ہی نہیں تو اس بندر کو لگا کہ اس نے غلطی سے اس بچے کو مار دیا ہے. یہ بندر اس کھلونے کو اٹھا کر اپنا سر جھکا کر ندامت میں کھڑا ہو گیا. اس کے بعد جھنڈ کے دوسرے بندر بھی اس کھلونے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. یہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایسے کھڑے تھے جیسے یہ کوئی سوگ بنا رہے ہوں. کچھ بندر تو اپنے بچوں کو گلے بھی لگا رہے تھے. بندروں کے ساتھ ایسا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے. جانور ویل کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی گھل مل کر رہتی ہیں. ریسرچرز کے مطابق ویل کافی سمارٹ جانور ہے اور یہ اپنے بچوں کو کبھی بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتی. کافی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ویل کا بچہ مر جائے تو یہ اپنے بچے کو منہ میں اٹھا کر سمندر کے اندر تیرتی رہتی ہے جیسے یہ رو رہی ہو. ویلز کے متعلق ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی ویل مر جاتی ہے تو کافی ساری ویلز اپنے آپ کو پانی سے نکال کر سمندر کے کنارے لے آتی ہیں. یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے ان کو واپس سمندر میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاتھی آپس میں بہت یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں. اگر ان کا کوئی ساتھی مر جائے تو ہاتھی اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ اپنی سونڈ کے ساتھ اس کی باڈی کو چھوتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مرے ہوئے ہاتھی پر پتے اور جھاڑیاں اٹھا کر پھینکتے ہیں. اس کے بعد یہ اس ہاتھی کے ارد گرد کافی دیر تک کھڑے ہو کر اس کو دیکھتے رہتے ہیں. کئی دفعہ یہ اس ہاتھی کی لاش کو اپنے ساتھ لے جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اپنے مرنے والے ساتھی کی لاش کے پاس بار بار واپس آتے ہیں. ڈالفنز کسی بھی مری ہوئی ڈالفن کی لاش کی حفاظت کرتی ہیں اور کسی اور جانور کو اس کے پاس نہیں آنے دیتی. چمپینزی اپنے مرے ہوئے ساتھی کو دیکھ کر کئی دنوں تک چپ چاپ رہتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھیڑیا ایک انتہائی وائلڈ جانور ہے. بھیڑیے ہمیشہ ایک جھنڈ میں رہتے ہیں. ان کے قبیلے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ بھیڑیوں کے جھنڈ میں جب کسی بھیڑیے کی موت ہو جاتی ہے تو یہ ایک الگ طریقے سے اس کا غم مناتے ہیں. بھیڑیے کئی ہفتوں تک عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جو پہلے کبھی سنی نہیں گئی ہوتی. اس دوران یہ آہستہ اور بہت ڈھیلا ہو کر چلتے ہیں. جس جگہ ان کے ساتھی کی موت ہوئی ہوتی ہے یہ اس جگہ کو بار بار جا کر سنتے بھی ہیں. ایسا 6 ہفتوں تک چل سکتا ہے اور پھر کہیں جا کر ان کا جھنڈ نارمل لائف جینا شروع کرتا ہے.